بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رمیز راجہ، اگر آپ کو یاد ہو ان کا ایک انٹرویو ہے، اگر نہیں آپ نے دیکھا تو آپ ضرور دیکھیں، آسانی سے آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا۔ اور اس میں رمیز راجہ بتا رہے ہیں کہ جی خان صاحب کس طرح کے کپتان تھے، کیا ان کی سوچ ہوتی تھی۔ تو رمیز راجہ نے بتایا کہ جی آپ اس کے ساتھ کبھی بھی ٹکر نہ لیں، یہ آپ کو 1000 میں سے 1000 دفعہ غلط ثابت کرے گا۔ یہ وہ شخص ہے، اور وہ پھر اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ ہم سب کہتے تھے کہ ہم جیت ہی نہیں سکتے، یہ ہم تو ٹورنامنٹ سے باہر ہو رہے ہیں 92 ورلڈ کپ کے، یہ کیسے ہوگا۔ تو پہلے دن سے ہی ہم مسلسل جب ہار بھی رہے تھے تب بھی پہلے دن سے عمران خان کہتے تھے کہ جی یہ تو ورلڈ کپ ہم نے جیتنا، ورلڈ کپ جیتنا، اور پھر ہم جیت گئے۔ کہتے ہیں کہ اس کی نیت، اس کی کنوکشن اتنی زیادہ ہے اس شخص کی کہ آپ نہیں اس سے اس طرح جیت سکتے، آپ اس کو نہیں توڑ سکتے۔ یہ رمیز راجہ نے کہا تھا، اور شاید یہ اس وقت کا انٹرویو ہے جب کوئی اس طرح کے حالات نہیں تھے۔ یقیناً عمران خان اس وقت جیل میں بھی نہیں تھے، اور دیگر بھی معاملات شاید اس وقت شاید پرائم منسٹر بھی نہ بنے ہوں یا بنے ہوں گے، لیکن بہرحال انٹرویو کچھ عرصہ پرانا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک عرصہ عمران خان کے ساتھ گزارا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 10-15 سال تو کم از کم ساتھ گزارے، تب سے لے کر آج تک عمران خان جانتے ہیں۔ پھر عمران خان نے ان کو پی سی بی کا چیئرمین بھی بنایا۔ تو ارد گرد اور بھی لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، کچھ ایسی ہی بات میں آپ کو سنواؤں گا، بڑی دلچسپ ہے۔ عمران خان کے ساتھ اس طرح جنہوں نے بہت وقت گزارا اور بڑے قریب سے دیکھا عمران خان کو اور جانتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جس کو اب قید تنہائی میں ڈالیں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے، توڑ دیں گے، وہ تو بڑا مطمئن ہوگا۔ کیوں؟ یہ بڑا سوال ہے، وہی بات میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ مگر اس سے پہلے کچھ خبریں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی ایچ کیو حملہ کیس 9 مئی دوبارہ اب پنجاب حکومت کو ہوش آ گیا، انہوں نے نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ اچانک نوٹیفیکیشن سامنے آیا کہ جیل کے اندر جو سماعت ہوتی ہے یہ جی ایچ کیو حملہ کیس کی، اس میں کوئی 80 سے زیادہ شاید ملزمان ہیں۔ اب ان کے وکیل بھی آتے ہیں، ملزمان نے بھی آنا ہوتا ہے، اور ایک مجمع سا بن جاتا ہے جیل کے اندر ہی، سماعت جیل کے اندر ہی ہو رہی ہے۔ لیکن چونکہ اس میں عمران خان ملزم ہے تو عمران خان نے بھی پیش ہونا ہے، تو باقیوں کو بھی اسی جج کے سامنے پیش ہونا، کیس تو ایک ہی ہے، تو وہاں مجمع لگ جاتا ہے۔ پھر عمران خان کا بیان باہر آ جاتا ہے، کیا کریں؟ اتنے کیسز عمران خان پر بنائے، اب کچھ تو روک دیے، کچھ میں سزائیں دے دیں، کچھ اس طرح چل رہے ہیں، تو ایک تو کیسز اس طرح سے گیپ کرو، کچھ روکو کہ وہ مل نہ سکے لوگوں سے۔ تو پھر کسی سیانے نے یہ مشورہ دیا، چلاکی کی، کہ جی ایسا کریں کہ جیل سے باہر شفٹ کر دیں۔ اب جیل سے باہر اس لیے نہیں شفٹ کیا جاتا تھا کبھی بھی کوئی مقدمہ کہ عمران خان کو پیش کرنا پڑے گا۔ بنیاد ہے کہ جب ملزم جس پر الزام ہے وہ پیش ہوگا، کرمنل کیس ہے، وہ ساری پروسیڈنگ دیکھے گا، گواہیاں جو اس کے خلاف آ رہی ہیں وہ دیکھے گا، بھئی الزام کیا ہے، کیا میرے خلاف کیس چلا ہے، بنیادی حق ہے اس کا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ کہا گیا کہ عمران خان کو باہر تو کسی صورت نہیں لانا، کئی جج کہہ چکے جی پیش کیا جائے، پیش کیا جائے، کبھی عمران خان کو پیش ہی نہیں کیا گیا کسی عدالت میں، باہر یعنی جیل سے باہر، جیل میں ہی بھیجا جاتا تھا ججز کو۔ اب ہوا یہ کہ جی ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا عمران خان کو۔ ہوا کیا، پھر واٹس ایپ کال ملائی گئی، عمران خان کو بتایا بھی نہیں گیا، اور ادھر نہ جج کو آواز آ رہی تھی، نہ ویڈیو آ رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور اس پر سلمان راجہ صاحب بڑا سخت بولے کہ کس قسم کا ٹرائل ہے، دنیا میں ایسے کہیں نہیں ہوتا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کچھ نہیں ہو رہا، جج نے کہا جی میں تو چلاؤں گا ٹرائل۔ انہوں نے درخواست دے دی ہائی کورٹ میں، سلمان راجہ نے۔ اب ہوا یہ ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن جو پنجاب حکومت، مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے جاری کیا تھا کہ جی اب جیل میں نہیں، سماعت باہر ہوگی اور ویڈیو لنک پھر کے ذریعے ہوگی، وہ نوٹیفیکیشن ختم ہو گیا، اب دوبارہ جیل کے اندر سماعت ہوگی۔ عمران خان نے انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں اس طرح ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گا، وہ ڈٹ گئے، اور پھر یہ سارا کچھ ریورس کرنا پڑ گیا۔ شاید ان کو یہ بھی لگا کہ آگے جا کے مشکل ہوگی، کہ اس طرح تو یہ کیس ہی نہیں چل پائے گا۔ پھر یہ بھی کہ اگر ہم عمران خان کے بغیر فیصلہ بھی سنا دیں گے، جس طرح باقی کیسز ہم نے جلدی صبح سے رات تک عدالتیں لگا کے سائفر میں بھی سزائیں دے دی تھی اور سارے دیگر کیسز میں سزائیں سنائی تھیں، الٹا پڑ گیا تھا، بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں وہی نہیں مکمل کی تھیں، تو یہ بھی نہ ہو، تو لہٰذا وہ نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا۔ تو عمران خان کا ڈٹے رہنا کام دکھا گیا۔ پھر علیمہ صاحبہ، انہوں نے بتا دیا ہے، کہتے ہیں جی کہ سوال کیا گیا کہ جی کون آفر لے کر آیا تھا، بتائیں نا۔ انہوں نے کہا جی برٹش سیکرٹری، انہوں نے باقاعدہ نام لے دیا ہے کہ جی عمران خان کے پاس آفر آئی، اور گرفتاری سے ایک دن پہلے آئی، برطانیہ کے فورن سیکرٹری تھے، انہوں نے آفر کی تھی عمران خان کو، ڈیل کی، وہ کہا کہ جی باہر آ جائیں، برطانیہ چلیں، آپ کے بچے بھی وہاں ہیں، جو بھی، تو برٹش فورن سیکرٹری کا تو یہی سمجھ آتی ہے کہ ان کی طرف سے آفر آنے کا یہی ہوگا کہ جی آپ ہماری طرف آ جائیں، وہاں مہمان بن جائیں۔ یہ نواز شریف، شہباز شریف، یہ بھی سب بھی تو آتے ہی ہیں۔ تو بہرحال عمران خان نے انکار کیا، اگلے دن عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں
آفرز کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ 29 ستمبر کو جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ بات ہوئی ہے، 29 ستمبر کو اچانک علی بن گنڈا پور کی ملاقات کروائی جاتی ہے 2.5 سے 3 گھنٹے، جن کو اجازت نہیں مل رہی، بار بار آتے ہیں، درخواستیں دیتے ہیں، اجازت نہیں مل رہی علی بن گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے۔ عرصے کے بعد اچانک، کوئی دن بھی نہیں ہے، کوئی درخواست بھی نہیں دی ہوئی، ملاقات کا دن بھی نہیں ہے، یہاں تو ملاقات کا دن ہو، ملاقاتیں نہیں ہوتی، علی بن گنڈا پور گئے پورے جاہ و جلال کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ، گاڑیوں کے ساتھ جیل کے اندر گئے، 2.5-3 گھنٹے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد علی بن گنڈا پور نے جو بیان جاری کیا کہ جی وہ علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی، ان کے ایم آئی سے رابطے ہیں، وہ میرے خلاف سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں اور یہ سب کچھ، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ملاقات میں ہوا کیا عمران خان سے۔ اب نظر یہ آتا ہے کہ عمران خان کو ایک اور آفر کی گئی ہوگی۔ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہی وقت ہے جب جیو پر یہ خبر چلی یا ان کی طرف سے خبر آئی کہ جی ایک جگہ پر وہ مارکیٹ میں لوگ لائے بھی گئے ہیں، یعنی کچھ 40 کے قریب عملہ ہے، پنڈی وغیرہ سے جیل عملہ اکٹھا کیا گیا ہے اور وہاں بالکل جیل تیار ہے، اور عمران خان ان کی اہلیہ کو وہاں شفٹ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک درخواست بھی آ گئی ہے، وہی جس طرح لوگوں کی طرف سے آ جاتی ہے جی عمران خان کی اہلیہ کو ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب یہ تحریک انصاف کی طرف سے درخواست نہیں ہے، تو اب آپ کڑی سے کڑی ملائیں، ادھر درخواست آ گئی، وہاں خبر چل گئی کہ جی ایک جیل تیار ہے، میاں بیوی کو صرف وہاں رکھا جائے گا، ادھر علی بن گنڈا پور پہنچ گئے۔ اب یہ وہی وقت ہے جب 20 نکات کو شہباز شریف سپورٹ کر رہے ہیں ٹرمپ کے۔ اب لگتا یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہوگا کہ جی آپ کی چونکہ سب سے زیادہ فالوئنگ ہے، خیبر پختونخوا میں حکومت بھی ہے، پورے پاکستان میں بھی ووٹ ہے، تو حکومت کا آپ ساتھ دے دیں، یا حکومت کا ساتھ نہ بھی کہیں تو یہ کہیں جی فلسطین پر جو پالیسی چل رہی ہے ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹرمپ کی پالیسی کے ساتھ ہو جائیں۔ ٹرمپ بھی آپ کو ریلیف دینے میں آگے آ جائے گا، وہ بھی کہے گا کہ ٹھیک ہے یہ تو میری پالیسی کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح جو ہم معاہدے کریں امریکہ کے ساتھ مائن ملز پہ، اس پر بھی آپ کو اعتراض نہ کریں، کچھ نہ کریں، تو آپ کے لیے پھر دیکھیں دونوں میاں بیوی کو وہاں شفٹ کر دیں گے، وہ گھر جیسا ماحول ہوگا، فلاں ہوگا، یہ ہے وہ ہے۔ تو لگتا ہی ہے کہ عمران خان نے یہ آفر بھی ٹھکرا دی ہے، یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ اب آگے مزید لڑائی نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کیا خبر آتی ہے کہ عمران خان نے اپوزیشن لیڈر اسمبلی میں محمود خان اچکزئی کو کہہ دیا ہے، جو ان کی پارٹی کے نہیں ہیں، اور علامہ ناصر عباس کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کر دیا۔ اپنے بندے نہیں، اب دوسری جماعتوں کے بندے آگے لے آئے ہیں۔ تو سوچئے ذرا، علیمہ صاحبہ اب میڈیا میں آ کر نہیں بتائیں گی عمران خان جو بھی کہیں گے، انہوں نے کہا کہ جی مشکل وقت تھا، کوئی بھی میرے بیانات کا وزن نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنی بہن کو کہا کہ آپ آ کر بات کیا کرو۔ تو اب دوسری بہنیں آئیں گی، تو وہاں سے علیمہ صاحبہ کو پیچھے ہٹایا گیا ہے کہ جی یہ تاثر جا رہا ہے کہ جی وہ کچھ پارٹی ٹیک اوور کرنا، یا وہ آگے آ رہی ہیں، سیاست میں آ رہی ہیں، تو ایسی بہنیں جو بالکل ہی کم گو ہیں اب ان کو آگے لایا جائے گا۔ جنہوں نے اعتراض کرنا وہ پھر بھی کرتے رہے، لیکن بہرحال ان کو ایک سٹیپ پیچھے کر دیا، اپنے لوگوں کو نہیں لگایا۔ آپ نوٹ کرتے جائیں، راجہ ناصر عباس آ گئے اور ساتھ محمود خان اچکزئی آ گئے۔ اب یہ خطرہ علی بن گنڈا پور کے لیے بھی ہے۔ اگر علیمہ صاحب کو پیچھے کیا جا سکتا ہے، اپنے لوگوں کو پیچھے کر کے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر، اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمران خان دوسری پارٹی کے بندوں کو لگا سکتے ہیں، قائمہ کمیٹی سے استعفے دلوا سکتے ہیں، تو پھر علی بن گنڈا پور پر بھی تلوار لٹک رہی ہے۔ تو اب جس طرح کہا گیا آپریشن نہیں رکوا سکتے، تو پھر کیا فائدہ، دیگر معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں اگر علی بن گنڈا پور ملاقاتیں کرتے ہیں تو ان میں کوئی ملاقات الوداعی بھی ہو سکتی ہے، اگر چیزیں سیٹل نہیں ہوتی، عمران خان کے مطابق نہیں چلتی۔ انہوں نے یہ کر دکھایا ہے کہ وہ کسی کو بھی پیچھے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اب پارٹی اس طرح سے نہیں ہے کہ اس میں عہدیدار بڑی اہمیت رکھتے ہوں، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے فلاں ہے، وہ تو ساری پارٹی توڑ دی گئی، جو الیکٹیبلز تھے ختم، ساری کہانی ختم، نئے نئے لوگ آ گئے۔ تو یہاں کارکن ہیں، عوام ہے، اور براہ راست عمران خان۔ تو لہٰذا علی بن گنڈا پور کا بھی پتہ نہیں، کیونکہ انہوں نے 90 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا، جی خان رہا ہوگا فلاں ہوگا، وہ بھی اب الٹیمیٹم کا بھی کچھ بنتا نظر نہیں آ رہا۔ جلسے کے انتظامات سے بھی عمران خان خوش نہیں، جو بھی حالیہ جلسہ ہوا ہے۔ پھر آگے انہوں نے نومبر کی کال بھی دینی ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ نومبر میں دوبارہ بڑا ایک جلسہ یا تحریک زیادہ بہتر لفظ ہے، تحریک شروع ہو سکتی ہے۔ تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ چیزیں اس طرف جا سکتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ عمران خان وہاں ڈٹے رہے، تو اب دوبارہ آ رہا ہے کہ جی جیل میں ہی عدالت لگے گی، اور وہاں پھر عمران خان کو موقع مل جائے گا اپنی بات کہنے کا، ملنے کا۔ مگر یہ جو سوچ ہے کہ عمران خان کو سزائیں جلدی دلوا کر اور ان کو تنہائی میں ڈال دیا جائے، کیس ہی نہیں لگیں گے تو ان کو پیش نہیں ہونا ہوگا، سزا ہو چکی بس ختم، اور اس کے بعد آگے کوئی اپیل ہے وہ ہم لگنے نہیں دیں گے،
تو ایسی کیس لٹکائے جائیں گے. تو اس پر میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں ہارون رشید صاحب جو عمران خان کے قریبی دوست, اور وہ کہتے ہیں جی میں ان کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں, تو وہ تو تنہائی میں اس کو ڈالیں گے, وہ خوش ہوگا, وہ اپنی نمازیں پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, اور یہ تو اس کے لیے ایک بڑا بہترین وقت ہوگا اس عمر میں آ کے. اب وہ بالکل زندگی میں جو کام نہیں کر سکا, عبادت اس طرح نہیں کر سکا ہوگا, وقت نہیں ملتا ہوگا جتنی اب کر سکتا ہے, وہ تو دھیان ادھر لگائے گا جتنا میں اس کو جانتا ہوں. یہ سنیے گا ذرا. اللہ نے ایسی نعمت بخشی ہے تنہائی کی, یہ ہمیشہ فجر کے 2014 سے پہلے فجر کی نماز دور کے ساتھ پڑھتا تھا, پھر اس نے 2014 میں فجر کی نماز وقت میں پڑھنی شروع کی, اور وہ تلاوت کرتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, وہ ساری اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دے دیا. تو کب تک کوئی عوامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کبھی ناکام نہیں ہوتی, اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے, تاخیر ہو سکتی ہے, لیکن اسے برسر اقتدار آنا ہے. وہ اپنا امیر تیمور اپنے برادر نسبتی کے ساتھ وہاں اپنا ایک جگہ جنگلی سردار کی قیادت میں تھا, تو تیمور نے اچانک اس سے کہا کہ حسین جب میں اپنے یہ امپائر تعمیر کر چکوں گا تو میں اس علاقے کا گورنر مقرر کروں گا. اس نے کہا یار ادھر قبائلی سردار کی قیادت میں مار ڈالے گا. اس نے کہا ان بے کران صلاحیتوں کے ساتھ خدا نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ گمنامی کی موت مار دے. دیکھیے اس کی جب وہ نہیں تھا قرآن, اس وقت اس نے شوکت خانہ بنانا, چلیے ورلڈ کپ کو چھوڑ دیجیے, اس وقت 10,000 شیلٹر ہومز اس نے بنائے, اسے نمل کالج بنایا جو پاکستان کا سب سے اچھا تعلیمی ادارہ ہے. ابھی لڑکے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو جاب کی آفر ہو جاتی ہے. اور اس نے کیا کیا, وہ غیر جانبدار خارجہ پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا. امریکیوں کو یہ گوارا نہیں تھا, لیکن پاکستان کا مستقبل امریکہ کے ساتھ وابستہ ہی نہیں ہے. 80% اکوپمنٹ آپ کو چین سے آتا ہے, انہی طیاروں سے جو چین اور پاکستان نے مل کے بنائے تھے انہی سے گرائے نا رافیل. لہٰذا وہ اقتدار میں انشاءاللہ آئے گا, اور اس قوم کو ایک قوم بننا, یہ قائد اعظم اور اقبال کی بنائی ہوئی قوم ہے, یہ کوئی جعل سازوں کی بنارسی ٹھگوں کی بنائی ہوئی قوم نہیں ہے. یہ نواز شریف, یہ شہباز شریف, یہ ابلا مریم نواز, یہ حمزہ, یہ ہم پہ حکومت کرے گا, بلاول ہم پہ حکومت کرے گا. یہ جی گفتگو ہے ہارون رشید صاحب کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے اس کو تنہائی میں ڈالنا ہے, کچھ کرنا, اس سے عمران خان نہیں ٹوٹنے والا, وہ تو کسی اور طرف اب یعنی عبادت کی طرف لگ جائے گا. یہ ہارون رشید صاحب بتا رہے ہیں. تو یہ ہے جی اس وقت صورتحال عمران خان کے فیصلے جنہوں نے سرپرائز کر کے رکھ دیا ہے اپنوں کو بھی اور دوسروں کو بھی. اور علی بن گنڈا پور کا بھی اب امتحان ہے, کیونکہ فیلڈ پلیسنگ چینج ہو گئی ہے, بیٹنگ آرڈر, بالنگ آرڈر, سب کچھ عمران خان نے بدل کے رکھ دیا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.